کراچی کی جو لٹریری جو فیسٹیول تھا اس میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ کتاب لکھنے کی غلطی میں نے کیوں کی، کہ یہ کتاب میں نے مسلمین کے لیے نہیں لکھی، یعنی آپ کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے تو بالکل نہیں لکھی، ان سے تو میں معذرت خواہ ہوں اور انتہائی معافی چاہتا ہوں۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کتاب میں نے اسلامی عالمین کے لیے بھی نہیں لکھی، چونکہ وہ تو پہلے ہی مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں دین کو، سورج کے آگے چراغ جلانے والی بات ہے۔ تو اصل میں یہ کتاب میں نے منکرین کے لیے لکھی، جو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں کہ محمد مصطفیٰ پیغمبر ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو انہوں نے خود ہی لکھا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو کہانیاں بیان کی گئی ہیں وہ تو سنی سنائی باتیں ہیں اس دور میں جو سینہ بسینہ چل رہی تھیں، ان کو بگاڑ کے لکھ دیا گیا ہے۔ چونکہ میں بھی انٹرنیٹ سرف کرتا رہتا ہوں، تو یہ کتاب میں نے اپنے پاکستانی طالب علم نوجوانوں کے لیے لکھی، جو اپنی تعلیم اب کتابوں سے نہیں انٹرنیٹ سے حاصل کرتے ہیں، اور میرا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب میں انٹرنیٹ پہ ڈالوں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب میں سال دو سال پہلے یہ کتاب لکھنے بیٹھا تو میرے بہت سے دوستوں نے اور جاننے والوں نے مجھے سخت تنبیہ کری، یہ غلطی نہ کرنا، ایک تو پہلے ہی تم بے دین قسم کے آدمی ہو، اور دوسرے ہو بھی بے ادب، تو یہ کہیں تم نے لکھ دی تو مار کھاؤ گے، لوگ ماریں گے تمہیں۔ وہ انور مقصود صاحب نے تو اس حد تک کہہ دیا مجھے کہ ارے بھائی چیتھڑے اڑیں گے تمہارے چیتھڑے۔ تو میں تو ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن میں اپنے دادا کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ دادی 10 سال کی تھی اور دادا 12 سال کا تھا، تو دونوں کی شادی ہو گئی، تو اگلے 10 سال تک بچہ نہیں پیدا ہوا، ظاہر ہے۔ جب دادی 20 سال کی ہوئیں تو پہلا بچہ ممتاز مفتی پیدا ہو گیا۔ بڑا حیران ہوا میں پڑھ کے، اچھا اتنی جلدی اس عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی۔ ایک میرا ڈرائیور تھا، اس کا نام تھا فوجدار، وہ بیچارہ گاؤں کا آدمی تھا، بھلے مانسا آدمی تھا، بہت ہی اچھا۔ تو دفتر میں آئی ڈی کارڈ بنانا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فوجدار صاحب کو تو اپنا جنم دن ہی معلوم نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ کم از کم میرا اپنا جو جنم دن ہے وہ تو پتھر پہ لکیر ہے، چونکہ دادی نے خود جا کے لکھایا تھا اسکول میں۔ لیکن جب دادا مرے اور وہ ہر بات رجسٹر میں لکھتے تھے تو ان کا رجسٹر دیکھا تو میرا تو ڈیٹ آف برتھ ہی کوئی اور نکلا آیا۔ بڑا پریشان ہوا میں، یعنی میرا اپنا ہی ڈیٹ آف برتھ کھٹائی میں پڑ گیا۔ میری بیگم ہے یہیں کہیں بیٹھی ہیں، ماریں گے مجھے گھر جا کے کہ تم نے کیوں میرا ذکر کیا۔ ان کی 3 برتھ ڈے ہوتی ہیں سال میں، ہاں جی، ہر تیسرے مہینے کہتی ہیں آج میری برتھ ڈے ہے، اور آج تک نہیں پتہ چلا کہ اصل والی کون سی ہے۔ میں چھوٹا سا تھا نا، بہت چھوٹا سا تھا، تو گلی میں کرکٹ کھیلتا رہتا تھا۔ گھر گیا، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا، اور بھی کتابیں پڑھتا رہتا تھا، تو دادی نے ایسی کڑک سے ڈانٹ لگائی، اکسی ٹوپی پہنو۔ میں نے ٹوپی پہن لی۔ اکسی جوتے اتارو۔ میں نے جوتے اتار دیے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، یہ کون سی کیسی کتاب ہے جس کے لیے ٹوپی پہننی پڑتی ہے، جوتے اتارنے پڑتے ہیں۔ میرے والد جو ممتاز مفتی، ان کو دوسری شادی سے سخت نفرت تھی، اسی بات پہ وہ دادا سے لڑ پڑے۔ 40 سال دادے سے بات نہیں کی، 40 سال ان کو نہیں ملے،
اتنی نفرت تھی. لیکن مجھے تو اپنے باپ سے بہت محبت تھی. میں ان سے اب بھی محبت کرتا ہوں, ان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں. لہٰذا ان کی محبت میں مجھے بھی دوسری شادی سے سخت نفرت تھی. میں تو خود سوچا کرتا تھا کہ یار یہ مسلمان, یہ مسلموں کو کیا ہے, یہ 4 شادیاں کر لیتے ہیں. لیکن جناب زندگی کے حالات ایسے ہوئے, ایسے بے قابو ہوئے کہ میں نے خود ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی شادی کر لی. یقین جانے بالکل مجبوری میں کی. میں ایسا آدمی نہیں ہوں. سر یورپ سے میں پڑھ کے آیا, جب میں واپس آیا تو مجھے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا. انتہا درجے کی مہمان نوازی. وہ جو جنگلی, انکوت, ان پڑھ وہ قبائلی جو تھے وہ ہم مہمانوں کے آگے بچھ بچھ گئے. لیکن جو ہی شام پڑی تو میرا میزبان غائب ہو گیا. صبح وہ واپس آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب یہ کدھر چلے گئے تھے آپ؟ اس نے کہا او دیکھو رات کو ہم چھپ جاتا ہے, بہت خطرہ ہوتا ہے, جان کا خطرہ ہوتا ہے. او دیکھو خو ہمارا بڑا دشمن داری ہے. میں نے کہا خان صاحب بری بات, یہ دشمن داری اچھی نہیں ہوتی. خان صاحب جو میرے سے بڑی محبت سے پیش آ رہے تھے, انہوں نے ایک قہر والی نظر میرے پہ ڈالی اور کہا او خو تمہارا دشمن داری نہیں ہے تو تم کیسا آدمی ہے, تم بھی کوئی آدمی ہے. جی میں تو شرمندگی کے مارے میں وہاں سے دوڑا کہ میری تو دشمنداری ہی نہیں ہے, میں تو انسان ہی نہیں ہوں. میں یہ کتاب نہیں لکھ سکتا تھا جب تک ان تجربات سے نہ گزروں. یہ جو چھوٹی چھوٹی کہانیاں میں نے بیان کی ہیں یہ ہماری کہانیاں ہیں. اس کو یہ مغرب کے لوگ نہیں سمجھ سکتے, وہ کوشش بھی کریں تو نہیں سمجھ سکتے. معذور ہیں جو سائنس اور انسانی عقل سے قرآن کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں. قرآن سے تو شاید سائنس کی تصدیق ہو سکتی ہے, لیکن سائنس سے قرآن کی اور رسول پاک کی زندگی کو نہیں سمجھا جا سکتا. پاکستان کے سرکاری دفتروں میں کام کم ہوتا ہے اور سیاست زیادہ ہوتی ہے اور گروہ بندی بڑی ہوتی ہے. تو میرا 40 سال کا جو تجربہ تھا ایک سرکاری دفتر چلانے کا, اس میں نے دیکھا کہ جو کوئی ہر دھرم, نالائق, انتہائی سازشی, بدبخت قسم کا میرا امپلائی تھا, اس کے خلاف جب میں نے کچھ کیا یا میں نے اس کو معافی جب دے دی تو چند ماہ میں وہی مجھے مارنے آ گیا کھڑا. اسی نے میرے خلاف سازش کی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی میں نے بھی پڑھی ہے, بہت لکھی گئی ہے. ان کی کہانی پڑھی تو قبائلی دشمنداری اور بربریت کی انتہا پڑھنے کو ملی. شہیدوں کے, اور وہ بھی بالکل قریبی رشتہ داروں کے, سینے چیر کر کے ان کے جگر نکال کے کچے چبا جانا, ان کی ناک, کان, آنکھیں کاٹ کر اور گلے کا ہار بنا لینا. ایسی بربریت, ایسی دشمنی, ایسی دشمنداری. مجھے یہ پڑھنے کے بعد رنج تو ہوا, غصہ بڑا آیا. اسی رنج اور غصے کی کیفیت میں سیدھا مدینہ پہنچ گیا. وہاں پہنچ کر نہ تو میری سمجھ میں آیا کہ کس دروازے سے داخل ہونا ہے, یقین کریں, نہ میں نے یہ دیکھا کہ کس رویے سے حاضری دینی چاہیے, اور نہ ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ فضیلت کیسے ہوتی ہے. نہ میں ریاض الجنہ میں جانے کے لیے میں نے دھکے کھائے. میں سیدھا جالی پہ گیا اور رسول سے جا کے شکایت کر دی. میں نے کہا سر یہ آپ نے کیا کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سب کو ہی معاف کر دیا. وہ سر وہ بی بی مائی ہندہ جو تھی اس کو تو ہرگز معاف نہیں کرنا چاہیے تھا. سر کچا کلیجہ چبا کے کھا گئی, گلے میں ہار ڈال لیے اس نے.
انتہا کر دی اس دشمنداری میں. ایسی دشمنداری تو نسلوں میں چلنے والی تھی. سر یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے شکایت کر دی. دل کی بھڑاس نکال کے میں نے اسے کہا سر آپ ہمارے امام ہیں، سر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، سر آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، سر یہ کیا کیا آپ نے؟ ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں. میں چلا آیا. بہت مدت کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے سب کو معاف کیوں کر دیا. کافر، وہ ان پڑھ، وہ انکوت، وہ بدو، وہ قابل معافی تھے. ان بدوؤں نے دیگر پیغمبروں کی کہانیاں سن رکھی تھی. ان کو یہ معلوم تھا کہ پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو طرح طرح کے دل سماتی معجزے دکھاتے ہیں، پانی پر چلتے ہیں، مرے ہوئے میں جان ڈال دیتے ہیں، سمندر تک پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ کیسا خدا کا پیغمبر ہے جو کسی قسم کا تماشا ہی نہیں دکھاتا، کسی قسم کا معجزہ ہی نہیں کرتا. کہتا ہے بس میں تو آپ جیسا انسان ہوں، میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، آخری پیغام. یہ کیسا پیغمبر ہے؟ اس کے پاس کوئی معجزہ ہی نہیں، پیغام بس. دیگر بھی خدا کے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا. وہ تو کہتے تھے کہ ہم جنت سے نکالے ہوئے ہیں، ہم دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، کہ یہ زندگی عارضی ہے، ہم عارضی ہیں، اس دنیاوی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اور وہ کہتے تھے یہ دنیا ناپاک ہے. یہ کیسا پیغمبر ہے جو کہتا ہے یہ عارضی دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، تھوڑے غم ہیں، تھوڑی خوشیاں ہیں، پر یہ زندگی ہی سب کچھ ہے. اس جیون کا یہی رنگ روپ ہے. کچھ تیاگنے کی ضرورت نہیں کہ اس ناقص دنیا میں ہنسی خوشی بسو، کھاؤ پیو، نیک اعمال کرو. ایسا خدا کا پیغمبر تو نہ سنا نہ دیکھا، کیسے مان لیں؟ اور وہ بھی جو پیغمبر تھے جو لفظ منہ سے نکالتے تھے وہ حرف آخر ہوتا تھا، جو حکم لگاتے تھے اس کی فوری تکمیل ہو جاتی تھی. لیکن یہ کیسا پیغمبر ہے؟ تو ہر بات پہ دوسروں سے مشورہ لیتا ہے، عورتوں کی عزت کرتا ہے. یہ کیسا پیغمبر ہے؟ اور اس کی بیویاں اس سے بحث مباحثہ کرتی ہیں، اور غلاموں کو عزت دیتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے، اپنے جیسا کھلاتا ہے، اپنے جیسا پہناتا ہے. یہ کیسا پیغمبر ہے؟ ہر وہ دنیاوی کام کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں، لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہو جاتا ہے. صبح بازار میں خریداری کر رہا ہوتا ہے، اکثر اپنے کپڑے خود دھو رہا ہوتا ہے، اپنے کام خود کرتا ہے. یہ کیسا پیغمبر ہے؟ تو ہم جیسا بھی نہیں ہے، وہ تو غلاموں سے کام کراتے. ہاں بس کہتا ہے کہ میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام. وہ کافر، وہ قبائلی، وہ ان پڑھ بدو ایسے جدید، ایسے ماڈرن، ایسے انوکھے اور مختلف پیغمبر کو سمجھنے کی اہلیت تک نہیں رکھتے تھے. وہ قابل معافی تھے. سمجھنا تو محمد مصطفیٰ کو ہم کو ہے. ہم جو موجودہ 21ویں صدی کے مفکر، عالم، ادیب، دانشور، فلسفی، شاعر، پروفیسر، ہم جو اپنی لیاقت، اپنے علم، اپنی تہذیب، اپنی تحقیق، اپنی حق پسندی اور انصاف کے لیے جانے جاتے ہیں، ہم جو شعور رکھتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کی کہانی ہم کو اثر نو سمجھنی ہے. چونکہ جناب اب معافی نہیں ہے. شکریہ.